الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم سیرت کے متعلق باتیں سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، نبوت کے ملنے کے بعد 10 سال ہو چکے ہیں۔ ان 10 سالہ مشقتیں، محنتیں، کوششیں ایمان کی دعوت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اور اسی میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کرتے ہیں، اور طائف سے واپسی پر اللہ رب العزت نے آپ کو ایک انوکھی، ایک عجیب نعمت سے نوازا، اور وہ نعمت اور وہ چیز معراج ہے۔ اب یہ معراج یہ ایک ایسی چیز تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ اللہ کے آخری نبی جن کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آخری نبی جن کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیا نبی اب دنیا میں نہیں آئے گا۔ جو آئیں گے بھی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ نئے نہیں ہوں گے، بلکہ آپ دنیا میں آ چکے ہیں۔ آپ کو اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے قریب آپ دنیا میں دوبارہ اتارے جائیں گے، اور وہ نبی بھی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شریعت محمدیہ پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ نہ یہ کہ وہ اپنی نبوت پر، اپنے احکامات پر، ان کو جو طریقہ اور احکامات دیے تھے اس پر عمل کریں گے، ایسا نہیں۔ تو آخری نبی جن کے بعد کوئی نیا نبی اب دنیا میں نہیں آئے گا۔ البتہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے قیامت تک مختلف لوگ دنیا میں آتے رہیں گے، اور آ رہے ہیں، اور ابھی فی الحال بھی موجود ہے اس طرح کے لوگ جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں،
اور اس کی مستقل دعوتیں چل رہی ہے، اور اس کے پنجے میں اور اس کی باتوں میں آنے والے لوگ بھی بہت مل جائیں گے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اب قیامت تک کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو معراج کرائی، جس کو اسراء و معراج سے معروف کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی سے 7 سماوات یعنی 7 آسمان، مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7واں آسمان، اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ کو لے جایا گیا، آپ کو سیر کرائی گئی۔ اور یہ جو ہوا وہ رات کے کچھ وقت میں، کچھ منٹوں میں، کچھ گھڑی میں ہوا، یعنی ایک ہی رات میں، گویا رات شروع ہونے کے بعد صبح ہونے سے پہلے یہ اتنا لمبا کروڑوں میلوں کا اللہ رب العزت نے آپ کو سفر کرایا، سیر کرایا۔ پہلی چیز، معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اس میں علماء کے مختلف اقوال کہ یہ واقعہ پیش کب آیا۔ البتہ یہ بات تو طے ہے کہ اللہ رب العزت نے شعب ابو طالب کی گھاٹی سے، جو 3 سال تک آپ قید رہے تھے، یعنی آپ کے اوپر ایمان لانے والے اور آپ کے ساتھ خاندانی محبت رکھنے والے کچھ لوگ ایک گھاٹی میں 3 سال گزارتے ہیں، وہاں کی تکلیفیں، ذلتیں برداشت کرتے ہیں۔ اس گھاٹی سے نکلنے کے بعد آپ نے طائف کا سفر کیا، تو یہ گھاٹی سے جو نکلنا ہوا یہ سن 90-10 میں، یعنی نبوت ملنے کے 10ویں سال۔ اس کے بعد آپ کا طائف کا سفر ہوتا ہے۔ طائف سے واپسی پر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ معراج کی نعمت سے نوازا۔ تقریباً آپ کی عمر اس وقت 51 سال 9 مہینے کی تھی، یعنی 52واں سال آپ کا چل رہا تھا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے آپ کو معراج والی نعمت عطا فرمائی۔ معراج اللہ رب العزت نے کیوں کرائی؟ اس کی اصل حقیقت، اصل وجہ، معراج کیوں ہوئی، اس کا ریزن اللہ حقیقت میں جاننے والا ہے کہ کیوں ہوئی۔ لیکن علماء نے ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے مختلف چیزیں لکھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو معراج کیوں کروایا۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابی طالب میں جو 3 سال تک تکلیفیں برداشت کی، ذلت اٹھائی، آپ کو رسوا کیا گیا، ذلیل کیا گیا، آپ کو مختلف تکلیفیں پہنچائی گئی، فاقوں پہ فاقے وہاں گزر رہے تھے۔ جب اس تکلیف سے اللہ رب العزت نے آپ کو نجات عطا فرمائی، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے آپ کو معراج والی نعمت سے نوازا۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تکلیف سے باہر نکل کر
اس امید پر طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے، اور وہاں جانے کے بعد دعوت کو قبول کرنے کے بجائے آپ کو وہاں بھی سخت سے سخت تکلیف پہنچائی گئی، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ کو خون میں لت پت کر دیا گیا۔ اس سفر سے واپسی پر، اس سفر کی تکلیفوں کے بدلے میں اللہ نے ایک نعمت معراج والی آپ کو نصیب فرمائی۔ معراج کی ایک وجہ اللہ نے قرآن میں بھی اس آیت میں بیان فرمائی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو عجیب چیزیں، نشانیاں ہم آپ کو بتلاوے۔ اس وجہ سے ہم آپ کو معراج پر لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر مسجد اقصیٰ سے شروع ہوتا ہے، مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے مسجد اقصیٰ تک۔ اس سفر کو قرآن نے اسراء سے تعبیر کیا، جس کو قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ اس سفر کو اسراء، یہ پہلا اسٹیپ ہوا۔ وہاں سے ساتوں آسمان کا سفر دوسرا اسٹیپ ہوا، اور وہاں سے اس کے اوپر سدرۃ المنتہا اور اللہ کی ملاقات، یہ تیسرا اسٹیپ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی، اس کے بارے میں کفار مکہ نے کبھی کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا تھا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معجزات ہیں، آپ نے مختلف معجزات امت کے سامنے رکھے تاکہ ان معجزات کو دیکھ کر امت اور کفار مکہ خصوصاً آپ پر ایمان لاوے۔ لیکن کفار مکہ نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا تھا کہ آپ اگر سچے نبی ہو تو معراج کر کے بتلاؤ، جیسا کہ کفار مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اگر سچے نبی ہو تو چاند کے ٹکڑے کر کے بتلاؤ، یہ مطالبہ ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبے کو پورا کیا، دعا کی، اللہ رب العزت نے آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کفار مکہ ایمان نہیں لائے، بلکہ آپ کو جادوگر کہہ دیا گیا۔ تو معراج یہ کوئی مطالبے پہ نہیں ہوئی کہ کفار مکہ نے مطالبہ کیا ہو اور اس مطالبے کو پورا کرنے پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب کی ہو۔ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے لیے کبھی دعا کی ہو کہ اللہ مجھے معراج نصیب فرما، اس طرح کی دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے چیلنج کیا گیا۔ بعض مرتبہ آدمی مخالف آدمی کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہے تو یہ کر کے بتلا، اگر تیرے اندر کچھ ہے تو یہ کر کے بتلا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیلنج بھی نہیں کی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے آنے کے بعد مکہ والوں کو جا جا کر یوں نہیں کہا کہ دیکھو میں معراج کر کے آیا، میں معراج پر گیا تھا اور میں نے یہ سفر کیا اور اس طرح کیا، بلکہ آپ نے جب کہا اپنی امت کو تو اس وقت جو مذاق اڑائی گئی آپ کی،
یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ کا ایک دوست اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ وہ رات کے ایک حصے میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا کہ یہاں سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمان اور وہاں سے اوپر سدرۃ المنتہا، اور اتنا لمبا سفر ایک چھوٹے سے وقت میں، قلیل مدت میں، رات کے کچھ حصے میں کر کے آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس کو مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے۔ تبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق ہوا، یعنی سچے۔ بغیر سوچے آپ نے اس کو مان لیا کہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ میں نے کیا، مان لیا، چاہے سمجھ میں آوے کہ نہ آوے۔ تو آپ کو کوئی چیلنج بھی نہیں کیا گیا تھا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی ہو، یعنی آپ کو معراج نصیب ہوئی ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو معراج اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں کی اور جسم و روح کے ساتھ کی، یعنی آپ کو جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ، بیداری کی حالت میں آپ کو راتوں رات لے جایا گیا اور آپ کو واپس مکہ میں چھوڑ دیا گیا۔ یہ بیداری کی حالت میں ہوئی، یعنی یہ کوئی خواب کی چیز نہیں تھی کہ ایک خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ اس طرح فرشتہ آیا اور یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں لے گیا۔ یہ خواب کی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ کو بیداری کی حالت میں جسم و روح کے ساتھ معراج کرائی گئی۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر اور مختلف مناظر یہ خواب میں بھی کرائے گئے تھے، لیکن وہ الگ چیز تھی۔ خواب میں تو کوئی بھی آدمی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ معراج کی ہے یہ بیداری کی حالت میں کی ہے، جسم اور باڈی کے ساتھ کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ گویا امت کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے، اس کو اگر اس طرح کہا جائے کہ ایک شخص ہے جو ہمارے نبی ہے اور ان کو راتوں رات اتنا سفر کرایا گیا اور اس طرح کروڑ ہا کروڑ کلومیٹر اور مائل تک انہوں نے سفر کیا اور واپس آ گئے، تو جو ایمان والا نہیں ہے وہ اس کا انکار کر دے گا۔ اس کا اقرار کرنا، اس کو ماننا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی معراج کا انکار کرتا ہے تو ایمان سے خارج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں نے معراج کی اور یہ سفر ہوا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہوا۔ تو گویا امت کے لیے یہ معراج ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ امت اس کو مانتی ہے کہ نہیں، اور ہم ایمان والے اس کو بغیر چون و چرا، بغیر سوچے سمجھے اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ معراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معراج کا ترجمہ ہوتا ہے سیڑھی، دادر۔ گویا اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری جنت سے براق بھیجی تھی، جس براق پر سوار ہو کر
اور وہ براق ایسا جانور تھا جو گھوڑے سے کچھ چھوٹا اور کھچر سے گدھے سے کچھ بڑا، وہ جنت سے لایا گیا تھا، اس پر آپ نے سواری فرمائی۔ لیکن مسجد اقصیٰ سے جو جنت کا سفر ہوا ہے، آسمان کا سفر ہوا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک نورانی سیڑھی لائی گئی، اور اس سیڑھی پر چڑھ کر آپ جو ہے آسمان پر پہنچے تھے۔ اس وجہ سے اس کو کہا گیا کہ معراج یعنی سیڑھی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مبارک سفر کروایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو یہ معراج کا سفر آپ کو کروایا، تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو کہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، مجھے بہت پریشانی ہوئی ہے، اس کا کوئی بدلہ مجھے دیا جاوے، ایسی دعا بھی نہیں کی۔ اس سے ہمیں ایک چیز یہ بھی سیکھنی چاہیے کہ اگر اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو کبھی اللہ رب العزت اپنے بندے کو کچھ پریشانی میں رکھ کر، کچھ تکلیف میں رکھ کر اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ بندے کی تکلیف کو دور نہیں کر سکے؟ لیکن آج جو ہمارا حال ہے کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر ہم بے صبرے بن جاتے ہیں کہ اتنی تکلیف ہے، اتنی پریشانی ہے، اور خاص طور سے روزی کے معاملے میں، کہ اگر کسی کو روزی کے معاملے میں کچھ کمی ہو گئی تو وہ روتا پھرتا ہے، گویا بے صبرا بن کے لوگوں کے سامنے کہ بہت حالت خراب ہے۔ اور ایک قدم آگے کہ اگر کسی کو روزی کے معاملے میں فراخی ہو گئی، یعنی خوب مالدار بن گیا، تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، باقی اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تو اللہ نے تیرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت جب چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ تو روزی کی فراخی اور اس کے اندر بڑھوتری کا ہو جانا یہ کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوب راضی ہے، اس وجہ سے خوب دے رہا ہے، بلکہ اللہ رب العزت اپنے نہ ماننے والوں کو زیادہ دیتا ہے کہ ابھی ان کو دنیا میں جو دینا ہے وہ دے دیں گے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے آخرت میں بڑی بڑی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ تو کبھی اللہ رب العزت اپنے بندے کو بڑی نعمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں، تو اس وقت اس کو کچھ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں رکھ کر اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو شعبہ ابی طالب میں 3 سال تک تکلیف میں دیکھا، یہاں تک کہ لوگوں کی زبان پر اس طرح کے جملے بھی آنے لگے کہ کیا نبی کو ان کے اللہ نے چھوڑ دیا؟ تو معراج کرا کر گویا اس کا جواب دیا گیا کہ ہم نے ہمارے نبی کو چھوڑا نہیں ہے، یہ دنیا ہے، اس میں راحت اور تکلیف آتی رہتی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزار کر امت کو اس طرف رہنمائی کی ہے کہ اگر تم کو بھی کوئی تکلیف آوے تو اس پر صبر کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور اگر کوئی راحت آتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، تکلیف کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مت کرنا۔ تو یہ معراج
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی۔ اب معراج کا پہلا اسٹیپ یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیسا سفر ہوا، وہاں کیا حالات ہوئے اور آگے کا سفر کیسا ہوا، انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔